ہمارے ہاں حلالے کا جو حیلہ کیا جاتا ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ شریعت محمدیہ میں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اس لیے نکاح کریں تاکہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کا راستہ کھل آئے، طریقہ بن جائے۔ اصل میں حلالہ شرعی یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر مسلمان خامند نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اور ان کے بعد کیونکہ رجوع ہو نہیں سکتا، ایک طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے عدت کے اندر، اور الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اور اگر کسی نے 2 طلاقیں دے دی تو ان کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع کی گنجائش ہے، اور عدت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر ناپاکی کے ایام کا سسٹم موجود ہے تو ثلاثۃ قروء، 3 دفعہ ناپاکی کے ایام گزریں گے عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ سسٹم نہ ہو تو پھر ثلاثۃ اشہر گن کر 3 مہینے عدت ہوگی، اور اگر اولاد کی امید ہو تو ان یضعن حملہن، ڈلیوری تک عدت ہوگی۔ تو دوران عدت 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو اب نہ رجوع کی گنجائش ہے نہ تجدید نکاح کی گنجائش ہے۔ اب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس مطلقہ کا عدت کا زمانہ گزرے اور کسی دوسرے سے نکاح ہو، بائی دی وے، بالفرض وہ دوسرا شخص جس کے ساتھ اس مطلقہ کا نکاح ہوا وہ فوت ہو جائے، یہ عورت بیوہ ہو جائے، یا وہ اگر زندگی میں 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد طلاق دے دے اور پھر اس طلاق کی عدت گزرے، پھر اگر یہ پہلا شوہر جو پہلے تھا، یہ دونوں لڑکا اور لڑکی اگر نکاح کرنا چاہیں تو اجازت ہے۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ ہم نے جس کو حلالہ سمجھا ہوا ہے یہ حلالہ نہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کے سب سے بڑے اکابر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نکاح میں یہ شرط رکھ لی جائے کہ آپ نے وقتی نکاح کرنا ہے، بعد میں آپ طلاق دیں گے تاکہ پہلے شوہر سے نکاح ہو، تو کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام ہے، حرام کے قریب ہے۔ اور اگر بقول مولانا صاحب کے کہ یہ زبان سے کہا نہ جائے، دل میں نیت ہو تو پھر وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم جو حلالے کے لیے حیلے بناتے ہیں کہ ایسے لڑکے کو تلاش کیا جائے تو سیدھا سادہ شریف سا ہو، اور پھر اس کا نکاح ہو، اور نکاح میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ طلاق دیں گے تو دوسرے پہلے سے نکاح ہوگا، اور یہ نکاح چند منٹ چند گھنٹوں کے لیے کروایا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ ان کو اکٹھے بھی نہ ہونے دیا جائے۔ ظلم، زیادتی اور مذاق ہے دین کے ساتھ، یہ ایک عورت کی انسلٹ، اور پھر حلالے کے نام پر یہ حیلہ سازیاں انتہائی مہلک اور خطرناک ہیں۔ لہذا یہ ایگریمنٹ اور یہ شرائط رکھنا قطعاً دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فتوے آپ لوگوں کو مل جائیں گے مفتیان کرام کی طرف سے کہ اگر ایسا حلالہ بھی ہوا تو پہلے کا نکاح جائز ہو جائے گا، بڑی مثالیں دی جائیں گی، لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور دارالعلوم فتاوی دیوبند میں لکھا ہے کہ شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حیلہ حلالہ موجود نہیں ہے۔ اگر آئندہ دوسری مجلس میں 2 احادیث نبویہ کی روشنی میں عرض کروں گا کہ ایسا حلالہ کرنے والوں کا اسلام میں مقام کیا ہے،
ان کی ویلیو کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس قسم کے حلالوں سے بچ کر شرعی حلالہ ہی اگر ضرورت ہو تو شریعت کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔